کہ جب میرے اہل ایمان بندوں کے سامنے جب میرا ذکر کیا جائے، جب میری بات کی جائے، میری جلالت، میری عظمت، میرے قہر و جلال، میری کبریائی، میری بڑائی بیان کی جائے، تو اللہ کے ذکر کے سبب میرے اہل ایمان بندوں کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے قہر و جلال کا ذکر ہے، مرنا ہے آنکھیں بند ہوگی تو وہاں جواب دینا ہے۔ یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ یہ نوجوان طبقہ اچھے سے سن لے، جہاں تک آواز جا رہی ہے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں وہ بھی سن لے، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں وہی ہیں کہ جب ان مرد اور عورتوں کے سامنے اس کے پروردگار کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان مرد و عورت کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے رب کریم کا ذکر ہو رہا ہے، میرے پیدا کرنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، میرے خالق و مالک کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اے لوگوں یاد رکھو، تم اپنے قبیلے، خاندان اور کنبے میں کچھ دن کے لیے یہ تو کہو گے یہ جائیداد میری ہے، پراپرٹی میری ہے، ملکیت ہماری ہے، یہ سب تم کچھ کہو گے عارضی طور پہ، لیکن آسمان و زمین کے چپے چپے کی ملکیت اللہ رب العالمین کے لیے۔ کوئی کسی کے ہاتھ میں ملکیت نہیں ہے، یہ اولاد میری نہیں ہے، یہ زندگی میری نہیں ہے، جو زندگی ہے میرے پاس یہ میرے رب کی ملکیت ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ جو اولاد میرے پاس ہے یہ رب کی عطا ہے، جو گھر اور کاروبار میرے پاس ہے یہ رب کی عطا ہے۔ میری بیٹیوں، بہنوں اور سماج کی اسلامی بیویوں کے پاس جو شوہروں کی دولت ہے، جو زیورات ہے، جو اچھا لباس ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ اے لوگوں ان چیزوں پر غرہ مت کرنا۔ آسمان و زمین کی ملکیت تمہارے گھر کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی اور تمہاری ہر شے کا مالک تمہارا پروردگار ہے۔ اس کا ذکر جب کیا جائے تو مومنوں کے دل کانپتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری صفت بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور بے شک میرے مومن بندے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے میرے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اس کا معنی بتایا جاتا ہے، اس کا مطلب بتایا جاتا ہے، تو میرے اہل ایمان بندوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی کیفیتوں میں ایک وجدان پیدا ہوتا ہے، اس کی کیفیت میں ایک تبدیلی آتی ہے، ایک جمال پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ کب؟ جب میرے مومن بندے، ایمان والے بندے، ان کے سامنے جب میرے قرآن مقدس کی آیت پڑھ کے سنائی جائے تو میرے مومن بندوں کے ایمان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ اچھا، اب تک جو کر رہا تھا غلط ہے، اب ہمیں نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے حوالے سے میں نے یہ بات سنی ہے، ہم سب اندھیرے میں ہیں، کس گھٹا ٹوپ تاریکی میں ہے، انسان کی کیفیت بدلتی ہے۔ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، ہم بارات جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے، پتہ نہیں جو بچہ ہے اس کے لیے ہم ٹھیک سے کما پائیں گے کہ نہیں۔ دل کی کیفیت بدلنے لگی، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ، آنکھ بند ہونے کے بعد کون مجھے یاد کریں گے۔ اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ تیسری صفت بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آج طبقہ کیا کرتا ہے؟ یہ نوجوان طبقہ، میرے بھائی لوگ اور ہمارے سماج کے ذمہ دار، اپنے بیٹوں پہ بھروسہ، اپنی طاقت پہ بھروسہ، اپنے کاروبار پہ بھروسہ، اپنی پراپرٹی اور جائیداد پہ بھروسہ، اپنی جاب پہ بھروسہ۔ لیکن قرآن اعلان کرتا ہے بے شک
صاحب ایمان بندے اسباب کو تو اپناتے ہیں لیکن ہر حال میں بھروسہ اپنے پروردگار پہ کرتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھتے ہیں۔ میرا اچھا ہوگا، میرا برا ہوگا، کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے خبر نہیں، سب کچھ مولا کے سپرد، اللہ کے حوالے۔ بے شک میرے مومن بندے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے، اسی پر توکل کرتے۔ ہاں صبح اٹھتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، لیکن نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں؟ بچے پڑھ کے کامیاب ہوں گے کہ نہیں؟ نکاح تو ہم کر رہے ہیں، یہ نکاح کتنا بابرکت ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھروسہ کس پر؟ اللہ پہ۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے نوجوان طبقے کا کیا حال ہے؟ اپنی طاقت پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی پراپرٹی پہ، اپنے بینک بیلنس پہ، اپنے خاندان کنبے قبیلے پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارا۔ بھول گئے لوگ، جبکہ صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جب صحابہ کرام نے تقوی میں، طہارت میں، نماز میں، ہر چیز میں ہم سے بہتر تھے، لیکن اگر کسی موڑ پہ ان کی توجہ اللہ سے تھوڑی سی ہٹ کر اپنی طاقت کی طرف، اپنے ہتھیار کی طرف، اپنے اسباب کی طرف اگر چلی جاتی تو وہیں سے ان کی ذلت و رسوائی شروع ہو جاتی، پسپائی شروع ہوتی۔ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ بڑا گھمنڈ تھا، زوم تھا، غرور تھا۔ آج تو ہم اتنی تعداد میں ہیں، آج ہمیں کون ہرائے گا؟ اللہ سے توجہ ہٹ گئی تو جب تم میدان جنگ میں اترے تو دشمنوں نے تم پہ ایسا حملہ کیا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تمہارے اوپر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور تم الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ کب؟ جب بھروسہ اللہ سے ہٹ گیا، توجہ اللہ سے ہٹ گئی تو انسان ذلت کی طرف، رسوائی کی طرف جانے لگا۔ کہنا یہ ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس گھر کی اپنی بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس گھر کی بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور اپنے اس نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، پڑھو، محنت کرو، کاروبار کرو، اخلاق کو سنوارو، زندگی کو بہتر کرو، ہر حال میں بھروسہ اپنے پروردگار پہ کرو۔ قرآن نے دو ٹوک اعلان کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک مومن تو وہی ہے جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرے، اپنی طاقت پہ نہیں۔ طاقت پہ بھروسہ کرنے والے بڑے بڑے لوگ آئے، نمرود آئے، شداد آئے، قارون آیا، رسول اللہ کے زمانے میں حضور کے دشمن آئے۔ ہم تو اتنی تعداد میں ہیں، لیکن اللہ نے سب کو پسپا کیا کہ نہیں کیا؟ ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ ہلاکو خان نے بغداد پہ چڑھ کر حملہ کیا اور 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ کر جلوس نکالا۔ لیکن آپ کو پتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا اس ہلاکو خان نے کہ آج ہم نے بغداد سے اسلام کو ختم کر دیا۔ تو کیا اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام مٹ گیا؟ ہلاکو برباد ہو گیا، اس کی حکومت نیست و نابود ہو گئی۔ اسلام چمک رہا تھا، چمک رہا ہے، اور بغداد ہی نہیں، پوری کائنات میں اللہ کا دین اسلام صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ لوگ کیا سوچتے؟ ہمارے بچے دنیا کی طرف، جن کو ہاتھ میں قلم نہیں ہم نے اس کے ہاتھ میں قلم تھمایا، جس کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں ہم نے اس کو کپڑا پہننا سکھایا، پتے پہ کھانے والے لوگوں کو پلیٹ ہم نے تھمایا، چوکھا بھرتا کھانے والے لوگ تھے، کھانا پکانا ہم نے سکھایا، اور ان غیروں کا، دشمنوں کا طور طریقہ آج میری قوم لے رہی ہے۔ بارات جا رہے ہیں لوگ، ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں لوگ، شادی بیاہ میں خواہ مخواہ کے فضول خرچی کر رہے ہیں لوگ،
اپنی محنت کی کمائی کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں لوگ، پٹاخے میں آگ میں پیسے جھونک رہے ہیں لوگ. کیا ان سب چیزوں کا حساب ہم سے قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ کیا ان چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یاد رکھو، یہ پوچھا جائے گا. تم نے سب کچھ تو کیا، لیکن جو دین مصطفیٰ کا ہم نے تم کو دیا، دین اسلام، اس دین کی عظمت کے بارے میں، ترقی کے بارے میں، بلندی کے بارے میں تم نے کتنی محنت کی، یہ پوچھے گا. بھائی صاحب، آپ نے بیٹوں کی شادی میں خرچ کیا، بیٹی کی شادی میں، اور بہت سارے کام کیے. اللہ کے دین کی ترقی کے بارے میں، اللہ کے دین کی بلندی کے بارے میں اے لوگوں تم نے کتنی حصہ داری لی، کتنا آگے قدم بڑھایا، اتنا پاک صاف ستھرا دین تم کو دیا. تم کس لیے آئے؟ کیوں نہیں قدم بڑھایا؟ اور غیروں کے رسم و رواج کو اپنا کر جو دولت ہم نے تم کو دی وہ تم نے ضائع کیا، شیطان کو خوش کیا، اپنے نفس کے خواہشات کو خوش کیا. لیکن اللہ و رسول کی رضا اور اس کی خوشی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں رہی. وہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، لوگ نہیں. کون جانے صاحب، جتنا جس کے پاس پیسہ ہے اتنا دین دان ہانک رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، پیسے بہا رہا ہے. اے لوگوں یاد رکھو، ان چیزوں کے بارے میں مرنے کے بعد ہم سے اللہ پوچھے گا، یقیناً پوچھے گا.